اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک اہم موضوع پر آپ سے ہم کلام ہوں کہ میں نے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، اور زمین اور آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز یعنی مخلوق کے کل اسی کے حکم کے تابع ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح ساری چیزیں اپنے امور سر انجام دیتی ہیں۔ ابھی کرونا وائرس کا جو معاملہ ہے اس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عذاب ہے، اور کچھ لبرل لوگ جو ہیں وہ اسے عذاب نہیں مان رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمینی اسباب ہیں۔ میں ایک سوال ان سے کرتا ہوں لبرل لوگوں سے کہ کیا زمین اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے یا اللہ کے حکم سے معاذ اللہ باہر ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ زمینی جو اسباب ہیں اور زمین جو امور سر انجام دیتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہی دیتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو زمین اناج اگلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو یہی زمین آفات اگلتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اسی زمین سے اناج بھی نکلتے ہیں، پھول بھی نکلتے ہیں، اور اسی زمین پر زلزلے بھی آتے ہیں۔ تو جیسا وہ مالک کل چاہتا ہے یہ زمین ویسا ہی کرتی ہے، اور دنیا کی ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے، یہاں تک کہ ایک پتا بھی میرے رب کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ عذاب، عطاب اور آزمائش، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ۔ تو فرمایا اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جس نے اچھا کیا اس نے اچھا کمایا، جس نے برا کیا اس نے برا کمایا، یعنی تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں سزا و جزا کا صلہ دیا جائے گا۔ تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس جو ایک عذاب کی صورت میں آیا، یہ ہے کیا؟ یہ عذاب ہے، عطاب ہے، آزمائش ہے، کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عذاب کافروں پر ہوتا ہے، عطاب مسلمانوں پر کہ ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اور آزمائش ہوتی ہے مومنوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جن سے وہ پیار کرتا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ انبیاء اکرام جتنے بھی گزرے، انبیاء سے زیادہ قریب کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ جتنے قریب تھے ان پر اتنی ہی آزمائشیں اتری۔ آپ جناب آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ جنت سے زمین پر اترے، آزمائش تھی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا آزمائش تھی، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے آپ کو ذبح کرانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ بھی آزمائش تھی۔ تو ہر پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کے بینائی چلے جانا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جو مصائب گزرے وہ آپ نے دیکھے پڑھے ہیں، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، کیونکہ ان سے بڑا قرب کوئی نہیں۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو آپ پر بھی دیکھ لیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ نے مصیبتوں کو جھیلا، آپ نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ، بلکہ حدیث میں مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کافروں کے لیے تو عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے عطاب ہے کہ جھنجھوڑا جا رہا ہے انہیں، اور مومنوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ مومن کامیاب ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے تو ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عذاب یا عطاب، یعنی اللہ کی طرف سے اس بات کو منسوب نہیں کرنا چاہتے لبرل لوگ، وہ اسے کہہ رہے ہیں یہ زمینی حقائق ہے۔ تو بھائی زمینی حقائق بھی تو اسی طرح بنتے ہیں جس طرح مالک کل چاہتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور کافی دنوں سے جب سے یہ معاملہ ہوا، آپ دیکھیں میڈیا کا کوئی چینل کھول لے، کرونا 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 کرونا۔ اب دراصل حقیقت یہ ہے کہ کرونا سے بھی ایک بڑا عذاب ہے جس کی طرف دنیا کی توجہ نہیں جا رہی، اور میں آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرانا چاہتا ہوں۔
جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بندے پر جب مصیبت آئے تو کیسے پتہ چلے کہ وہ آزمائش ہے یا اس پر عذاب ہے یا عذاب ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مصیبت بندے کو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت بندے کو اللہ سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اب اس کرونا سے بھی بڑا جو عذاب ہے، جو یقین کریں ہر مومن مسلمان کا دل جس سے دکھ رہا ہے اور جس پر وہ غم زدہ ہے، موت تو آنی ہے، موت کا تو مومن کو ڈر نہیں ہوتا، موت سے تو وہ ڈرے جو دنیا دار ہے اور دنیا میں کھویا ہوا ہے، یا اسے دنیا کی لذتیں اچھی لگتی ہیں اور وہ اپنی آخرت کو بھول چکا ہے۔ لیکن مومن جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ کی طرف رہتا ہے، اور وہ اس کے موت اور زندگی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ خواہش کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں تو میں اپنے خالق کے پاس چلا جاؤں گا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں دنیا کی آزمائشوں سے مصیبتوں سے بچ جاؤں گا اور خدا کے قرب میں چلا جاؤں گا۔ یہ مومن کی نشانی ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اب عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے بھی بڑا جو عذاب ہے جس پہ ہر بندہ پریشان ہے، ہر ایمان والا پریشان ہے، وہ یہ ہے کہ قدرت ہم سے کتنا ناراض ہے کہ اللہ ہم پر اپنے گھر کے دروازے بند کر رہا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے، آج تک بڑی مصیبتیں آئی ہیں لیکن کبھی بیت اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، مساجد بند نہیں ہوئی، نمازوں پر پابندیاں نہیں لگی۔ ابھی حج کے بارے میں بھی جو ابھی نیا فرمان جاری ہوا ہے سعودیہ حکومت کا، تو انہوں نے ابھی حج کو معطل کر دیا ہے۔ تو کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کرونا جو پھیلا زمین پر، اور دیکھیں نا عذاب اس طرح ہوتا ہے جو سب کو لے لیتا ہے۔ آزمائش تو فردن فردن ہوتی ہے یا کسی ایک قوم پر ہوتی ہے، لیکن یہ جو پوری زمین کو، روئے زمین کو اس نے گھیر رکھا ہے اس کرونا وائرس نے، تو یہ عذاب الہی ہے، اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے۔ بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک جن کو نازاں تھے جو اپنے آپ پر، آج وہ بھی بے بس اور بے بسی کی تصویر اور مجسمہ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس پر بھی میں گفتگو کرتا ہوں آپ سے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑا جو ہمیں غم ہے، پریشانی، وہ یہ کہ اللہ ہمارے اوپر اپنے دروازے بند کر رہا ہے، اپنے گھر کے دروازے بند کرے۔ اس کا سبب وائرس بن رہا ہے، کچھ بھی ہے لیکن ہے تو خدا کی طرف سے۔ کیا اللہ ہم سے اتنا ناراض ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر میں بھی نہیں آنے دینا چاہ رہا؟ اس نے بیت اللہ کے دروازے بھی بند کر دیے ہم پر، اور آج ہم کئی لوگوں کی ٹکٹیں کٹی ہوئی تھی اور وہ رہ گئے، اور کئی لوگ حجاز مقدس کی زمین پر ان کا جہاز اترا تو واپس پلٹ دیا گیا۔ تو اصل میرے بھائی غم کی یہ بات ہے، اس پروردگار نے ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بند کر دیے یا اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے کہ وہ اب ہمیں اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا۔ یعنی کبھی ہم لوگوں کو کہتے تھے، کل کا جمعہ گزرا، اب یقین کریں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا جمعہ پڑھنے کے لیے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کو ہم کہتے تھے کہ جمعہ وقت سے آیا کرو، پہلی اذان ہوتے ہی مسجد میں آیا کرو، لیکن یہ ہماری بات نہیں سنتے تھے اور کل ترس رہے تھے کہ ہمیں کہیں جمعہ مل جائے۔ تو کیا سب سے بڑا عذاب تو ہم پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے گھر کے دروازے، بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے، مساجد کے دروازے بند کر دیے، جو رہ گئی ہیں ان کے شاید ہو رہے ہیں، اگر کرفیو لگ گیا یا ہو جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ میں کہتا ہوں اس پر قوم کو غور دینا چاہیے، اس پر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اپنے گھر کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب سے یہ کرونا پھیلا ہے، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ مسلم ممالک اس کی زد میں بہت کم آئے ہیں، اور آئے ہیں تو بہت کم مریض ہیں اس میں، کم اموات ہیں اس میں۔ یہ غیر مسلموں کافروں پر اس کا اٹیک زیادہ ہے۔ اٹلی کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، اب امریکہ کو دیکھ لیں، اسپین کو دیکھ لیں، یہ وہ سارے جو غیر مسلم ممالک ہیں ان پر دیکھیں کہ یلغار ہو چکی ہے، اور سینکڑوں کی تعداد میں روز، کل میں پڑھ رہا تھا کہ اٹلی کے اندر 919 لوگ ایک دن میں فوت ہوئے ہیں، 919 یعنی 1000 کے قریب لوگ۔ تو یہ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ابھی یہ عذاب جو ہے یہ کفار پر برس رہا ہے، اور مسلم ممالک میں عذاب کی صورت میں آیا ہوا ہے، اور ہمیں وارننگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم نے اب بھی رجوع اللہ نہ کیا، اپنے برے عملوں سے توبہ نہ کی، تو وقت آئے گا کہ پھر تم پچھتاؤ گے، پھر تم پچھتاتے رہ جاؤ گے، اور پھر ایسا نہ ہو کہ اسلامی ممالک کے اندر بھی پھر ہزاروں کی تعداد میں موتیں ہوں اور لاکھوں کی تعداد میں مریض ہو جائیں۔ تو یہ ابھی ہم پر وارننگ ہے۔ تو اس سے پہلے تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس وبا سے بچنے کا کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی طرف پلٹا جائے، اللہ کی طرف لوٹا جائے،
میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی سلطنت سے بھاگ کر ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کا اعلان ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ انس و جن، اگر تم اللہ کی سلطنت سے بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگو، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، جہاں بھی جاؤ گے تمہیں رب ملے گا، رب کی حکومت ملے گی، رب کی سلطنت ملے گی، رب کی قدرت ملے گی۔ تو ہم کہاں بھاگ سکتے ہیں اللہ سے؟ کہاں جا سکتے ہیں؟ دو چیزیں زیر غور ہیں کہ ابھی مسلم ممالک وارننگ میں ہیں، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو کفار پر کس طرح یہ عذاب مسلط ہو گیا ہے اور کثرت کے ساتھ ہو گیا ہے، اور مسلم ممالک پر ابھی یہ بہت کم ہے، اس مناسبت سے بہت کم ہے، اس تناسب سے بہت کم ہے، اور اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ شور زیادہ ہے میڈیا پر، اور یہی میڈیا جو ہمارا پاکستان کا ہے، میں اللہ ان کو عقل دے، اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ میڈیا اس طرف تو نہیں عوام کو قائل اور مائل کر رہا کہ بھائی لوگ اللہ کی طرف جائیں، لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، بلکہ وہ خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں لوگوں میں، اور وائرس کا خوف دے رہے ہیں، جبکہ انہیں چاہیے کہ وہ علماء کو بٹھا کر یہ باتیں کریں کہ اللہ کا خوف لوگوں کے دلوں میں آنا چاہیے، وہ اللہ ہی ہے اس کو ٹالنے والا، اللہ ہی ہے اس سے بچانے والا۔ اور یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ جو مساجد کھلی ہیں ان کو بند کرانے کے چکر میں پورا میڈیا لگا ہوا ہے کہ جو جیسے پنجاب میں چلو نماز پڑھ رہے ہیں ہم لوگ کم بندوں کے ساتھ بھی، جس طرح بھی، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مسجدوں کو، وہ یہ چاہتے ہیں میڈیا والے کہ مسجدوں کو تالے لگ جائیں۔ تو کیا ہم اللہ کے عذاب کو مزید دعوت نہیں دیں گے ایسا کر کے؟ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہم جھیل سکیں گے؟ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ خدا کے لیے یہ مت کہو کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، یہ جنگ جیتنی ہے۔ بھائی اللہ کے عذاب سے کون جنگ جیت سکتا ہے؟ فرعون نمرود جیسے نہ جیت سکے، آپ کون ہوتے ہیں اور میں کون ہوتا ہوں؟ خدا کے لیے سر نگوں ہو جاؤ، سر جھکا لو اللہ کی بارگاہ میں۔ ابھی یہ وارننگ ہے، ابھی کفار پر اس کی یلغار ہے، مسلمانوں کو اس کی وارننگ ہے، اگر ہم نہ سدھرے تو ہو سکتا ہے ہماری بھی پھر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے ہمیں، اور پھر لائنوں کی لائنیں اسپتالوں بھر جائے، پھر لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک جائیں گے، جس طرح آج اٹلی میں ہو رہا ہے کہ ان کے اسپتال بھر گئے، تابوت ختم ہو گئے، اب فوجی ٹرکوں میں لاشیں ڈال کر جس طرح پھر اس کا انجام ہے اس مریض کا۔ اور دوسرا میں یہ میڈیا سے کہتا ہوں اور حکومت سے التماس کرتا ہوں کہ آپ نے تو وائرس کے مریض کو ایک دہشت گرد بنا دیا ہے، ایک بم کش بنا دیا ہے کہ وہ خود کش بمبار ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس بیچارے کو سکون نہیں ملتا کہ اس کے پتہ نہیں جنازے بھی، تدفین بھی کس طرح آپ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے تو یہ سنا ہے کہ انہیں کرین کے ذریعے اٹھا کر کھڈوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ کتنا اصل عذاب یہ ہے کہ موت بڑی بری آ رہی ہے، نہ ورثہ دعا مانگ سکتے ہیں، نہ ورثہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو درد ایک باپ کو اپنے بیٹے کا، یا بیٹے کو اپنے باپ کا، یا ماں کو اپنے باپ بیٹے کا، یا بیٹے کو اپنی ماں کا، یا بیٹی کو اپنی، یا بھائی کا درد ہوگا، وہ اسپتال کے عملے کو تو مرنے کے بعد ان کے اس طرح درد نہیں نہ ہوگا کہ اس کے لیے رو رو کر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو کتنی بری موت آ رہی ہے کہ کوئی صحیح معنوں میں دعا کرنے والا بھی نہیں ہوتا، جنازہ پڑھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائی میرے، خدا کے لیے میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اور حکمرانوں سے کہتا ہوں حکمرانوں خدا کے لیے عقل کے ہوش ناخن لو، ہوش کرو، جاگو، تم اللہ کی بارگاہ سے منحرف ہوئے ہوئے۔ اور عمران خان صاحب آپ کے دور میں بہت توہین رسالت ہوئی ہے، توہین رسالت کے قیدیوں کو چھوڑا گیا، اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا گیا اور اڑایا جا رہا ہے، اور یہ میرا جسم مرضی کے نعرے جو ہیں یہ بھی آپ کے دور میں شروع ہوئے ہیں، اور دین اسلام اور علماء پر جو زبان درازیاں کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ کے دور میں کی جا رہی ہیں۔ میں نے کل نہیں کہا تھا، آپ کو کہا تھا کہ علماء وارث ہیں انبیاء کے، حضور نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں۔ خدا کے لیے علماء کا ادب سکھاؤ لوگوں کو، علماء کا ادب سکھاؤ لوگوں کو، خدا کے لیے۔ اور میری قوم، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ قرب قیامت کا دور ہے، اور فتنوں کا دور ہے، آفتوں کا دور ہے، عذاب کا دور ہے، اور طرح طرح کی فتنے اور طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو، سنتیں گھر میں ادا کرو، فرض مسجد میں ادا کرو، قرآن کی تلاوت اس میں اضافہ کر دو، درود پاک کی کثرت کر لو، اپنے گھر سے فحاشی کے چینل بند کر دو، اپنے گھر میں فحاشی کی باتیں ختم کر دو، اور اپنے گھر میں ایک اسلامی ماحول بنا لو۔ خدا کے لیے بچ جاؤ۔ میری قوم سے درد مندانہ اپیل ہے، پوری امت مسلمہ سے درد مندانہ اپیل ہے، اور سعودی عرب والوں سے بھی گزارش ہے، خدا کے لیے اللہ کا دروازہ کھول دو تاکہ لوگ وہاں پہنچیں اور گڑ گڑا کر رب کریم سے معافی مانگے، اور آب زمزم آپ عام کر دو امت مسلمہ میں، تاکہ اس میں شفا ہے اور لوگ اسے پئیں اور اس بیماری سے